جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا اوورسیز پاکستانیوں کی کوئی لسٹ بنائی جا رہی ہے جن کے اوپر مقدمات چلائے جائیں گے؟ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے مقدمہ سننے والا بینچ دوبارہ ٹوٹ گیا، کیا تازہ ترین ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی بات ہو۔ لیکن پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اوورسیز پاکستانیوں کی لسٹ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ شیئر کروں گا۔ لیکن جو بینچ سن رہا تھا فوجی عدالتوں کے متعلق مقدمہ کہ کیا عام شہریوں کے مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں چلائے جا سکتے ہیں یا نہیں چلائے جا سکتے، وہ بینچ آج دوبارہ ٹوٹ گیا۔ بینچ اس لیے ٹوٹا جناب کہ حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ اعتراض کر دیا۔ جب یہ مقدمہ شروع ہوا وہاں پہ بھی پوچھا گیا حکومت سے کہ کیا آپ کو کسی کے اوپر اعتراض ہے، آپ کو اعتراض کرنا چاہتے ہیں بینچ کے اوپر تو بتا دیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے، حکومت نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہاں تک اطلاعات ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ایک جو پٹیشنر ہیں جسٹس سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب، وہ میرے کوئی رشتہ دار ہیں، تو اس پہ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا وہاں پہ۔ لیکن آج اچانک آ کے حکومت نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ اعتراض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مقدمے کے اندر کسی طرح سے رخنا ڈالنا ہے، ڈیلے کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے، آج کسی نے وہاں پہ شاید اپنا مقدمہ میں جو مکالمہ پیش کر رہے ہیں وکیل صاحب نے، وہاں پہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ لگے کہ آپ مقدمہ ہار رہے ہیں تو آپ بینچ کے اوپر اعتراض کر دیں۔ اس طرح کا مذاق کیا جاتا ہے لا کی فرٹرنیٹی میں، تو ایسا ہی کچھ مذاق کر رہی ہے حکومت پاکستانیوں کے ساتھ۔ آپ اپنا مقدمہ لڑیں، اپنا مقدمہ پیش کریں۔ اچانک آج آپ کو کیوں منصور علی شاہ صاحب کے اوپر اعتراض آ گیا؟ پہلے جو اتنے دنوں سے 2-3 دن سے جو مقدمہ چل رہا ہے پچھلے ہفتے سے، اس وقت کیوں نہیں آپ نے اعتراض کیا؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کس پوزیشن میں ہے۔ باقی وہ مقدمہ ابھی چل رہا ہے، اس کی سماعت ہو رہی ہے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ بینچ دوبارہ بنا دیا گیا ہے، اب 6 رکنی بینچ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ دیتا ہے۔ مختلف وکلا جو ہیں وہاں پہ جو پٹیشنرز کے، وہ اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ جو بھی اس حوالے سے مزید چیزیں سامنے آئیں گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اگر وکلا کی بات کی جائے، وکیلوں کی بات کی جائے، تو شہباز شریف صاحب نے فروخ نسیم، جی ہاں جی، وزیر قانون تھے جو عمران خان کے، ان کو اپنا وکیل مقرر کر دیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہی فروخ نسیم صاحب ہیں جب وہ وزیر قانون تھے تو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تھا، اس کے اوپر ان کو بڑا اعتراض تھا، بلکہ ان کے اوپر وہ اتنی تنقید کرتے تھے، ان سے منی ٹریل مانگتے تھے، ان کے اوپر مبینہ کرپشن کے الزامات لگاتے تھے۔ لیکن اب اچانک وہی فروخ نسیم صاحب ان کے وکیل بن گئے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کتنی مشکل میں ہے کہ جناب انہوں نے عمران خان کے وزیر قانون کو جو ہے وہ اپنا وکیل بنا دیا، عمران خان کے وزیر قانون کو۔ اور ان کی باتیں آپ سنیں پہلے کہ جس طرح یہ باتیں کرتے تھے کہ جناب وہ اس دور میں یہ تھا تو وہ نظام تھا تو اس کے مطابق چلتا تھا تو اس کے مطابق چلتا تھا، تو اب شہباز شریف صاحب کے وکیل وہی فروخ نسیم صاحب، عمران خان کے وزیر قانون۔ اچھا، جو اوورسیز پاکستانیوں کی لسٹوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چیز سوشل میڈیا کے اوپر بھی شیئر کی جا رہی ہے، اور کچھ صحافی دوست بھی ماشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈال رہے۔ جی اوورسیز پاکستانیوں کی لسٹیں بن گئی ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ کر دیں گے، وہ جب ادھر آئیں گے تو ان کے اوپر پاکستان میں مقدمات قائم کر دیے جائیں گے اور ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ تو ویسے بھی آج کل آپ دیکھیں گے 2-4 صحافیوں نے وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے پوری قوم کو ڈرانے کا کہ عید کے بعد یہ ہو جائے گا، فلانے کے بعد یہ ہو جائے گا۔ بھائی اس ملک میں آئین اور قانون ہے، جو کچھ بھی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ ملک کو بدنام کرتے ہیں، حکومت کو بدنام کرتے ہیں، اداروں کو بدنام کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ماورائے آئین کچھ ہو جائے گا۔ جی اوورسیز آئیں گے تو ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا، لسٹیں بن دیں گی۔ بھائی کیوں بنے گی لسٹیں؟ کوئی قانون آئین کے مطابق ہوگا نا۔ اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو آپ اس کے خلاف ضرور کارروائی کریں۔ لیکن یہ جو ہے آئی ڈونٹ نو، یہ نیا کوئی ژانرا نکلا ہے جرنلزم کا جس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرانا۔ وہ ہم لوگ جب جرنلزم پڑھ رہے تھے تو ایک ژانرا تھا جرنلزم کے اندر ویئرڈ نیوز، کہ بالکل جو ہے نا وہ اس طرح کی جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عجیب و غریب خبریں، یہ کچھ وہاں پہ اس میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے عجیب و غریب خبروں کے اندر۔ تو وہ آپ ایک سیکشن بھی ہوتے ہیں اخباروں کے اندر، آپ اگر مغرب میں چلے جائیں تو اس میں آپ کو ویئرڈ نیوز ملتی ہے۔ تو اسی طرح آپ مختلف اس میں کرتے ہیں، کوئی نمبرز کے اندر اسپیشلائزیشن کر دیتا ہے کہ آپ نمبرز دیکھ لیں اور اس سے دیکھ کے آپ خبریں بنائیں۔ تو یہ مختلف چیزیں ہم جرنلزم میں پڑھتے ہوتے تھے۔ تو اب یہ کوئی نیا جرنلزم کا جانرا ہے کہ جہاں پہ عوام کو ڈرانا دھمکانا کہ جناب یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، اور اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کچھ صحافیوں نے۔ اینی وے، اب یہ جو خبر سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نو لسٹ آف ایکسپیکٹس بینگ میڈ فار پروسیکیوشن، یہ وزیر قانون نے کہا ہے امریکہ میں۔ اچھا، جس دن سے یہ باتیں ہو رہی ہیں میں اس دن سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ انتہائی بھونڈی قسم کی باتیں،
اوورسیز پاکستانی ہمارے سفیر ہیں، پاکستان میں اربوں روپے ڈالر بیچتے ہیں. اگر ہاں کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی قانون کو توڑتا ہے، آپ ضرور اس کے خلاف کارروائی کریں. لیکن اس طرح ایک جرنلائز قسم کی تھریٹس دینا، جرنلائز قسم کا ڈرانا، آپ ظلم کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. یہ تو پاکستان میں پیسے بیچتے ہیں، یہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں ہر جگہ پہ. تو خدا را یہ ہمارے کیمپ میں ہونے چاہیے، یہ پاکستان کے کیمپ میں ہونے چاہیے. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، آج ایک حکومت ہے، کل دوسری حکومت ہوگی. ابھی آپ نے دیکھا کہ باہر سے جو ڈالر آنے ہیں وہ بھی کم ہو گئے، اس سے کتنا نقصان ہوا. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. تو میں بار بار یہ چیز کہتا رہا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ جو ہے قطعاً جو ہے پاکستان دوستی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اور اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں. اور اب اس کا احساس جو ہے میرے خیال میں حکومت کو بھی ہوا ہے. اور وہ جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ صحافیوں نے تو اپنی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ جناب وہ ہر کسی کو ڈرانا ہے اور دھمکانا ہے، اور وہ کہتے ہیں بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. اچھا، آپ فیڈرل لا منسٹر اعظم نذیر طارر صاحب نے جو ہے نا یہ واشنگٹن میں سفارت خانے میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ فیڈرل لا منسٹر اعظم نذیر طارر has dispelled the impression that law enforcement agencies are preparing a list of overseas Pakistanis. وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ایجنسیاں اور لا انفورسمنٹ جو ایجنسیاں ہیں وہ کوئی لسٹ بنا رہی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. who will be prosecuted for participating in anti-government rallies when they return home. کہ وہ حکومت کے خلاف وہاں مظاہرے کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اب حکومت کارروائی کرتی ہے یا نہیں کرتی، پر کم از کم یہ جو ایک طرح سے تاثر دیا جا رہا تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ آگے وہ کہتے ہیں the government is not considering any action against overseas Pakistanis as they are our valuable assets. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ویلیوبل ایسٹ ہیں. تو یہی بات میں بار بار کہہ رہا تھا. تو آپ کے وزیر کھڑے ہو کے کہتے ہیں جب پارلیمنٹ میں کہ اوورسیز پاکستانی بے شرم ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ اس طرح کی خبریں چلتی ہیں، صحافی اس طرح کی خبریں دیتے ہیں، تو اس سے یقیناً پھر جو ہے ایک تاثر بنتا ہے کہ جیسے اوورسیز پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اس لیے کہ میجورٹی اوورسیز پاکستانیوں کی یہ تاثر ہے کہ وہ حکومت مخالف جذبات رکھتی ہے. تو بھائی جمہوریت میں یہ ہے، آپ حکومت کے خلاف ریلیز کریں، حکومت کے خلاف بات کریں، اس کا حق ہے آپ کو جمہوریت کے اندر. اور اوورسیز پاکستانی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ ریاست پاکستان کے، پاکستان کی مملکت کے وہ وہاں پہ ایمبیسیڈرز ہیں، اور وہ کوئی ایک حکومت کے تو نہیں ہے نا تابع کہ جناب جو حکومت ہوگی تو اسی کے وہ جناب لائلٹی کی قسم کھا لیں کہ بس اس حکومت کے ساتھ نہیں. وہ پاکستانی ہیں، پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں، وہاں سے اربوں ڈالر بیچتے ہیں. تو اس حکومت کا جو رویہ رہا وہ انتہائی نامناسب رہا، اور اب میرے خیال میں حکومت کو بھی سمجھ آ گئی ہے. اور پر وہ جو ڈرانے والے وہ دوست ہیں، وہ جو جی لسٹیں بن رہی ہیں تو عید کے بعد یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، میرے خیال میں اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہیں اور اس سے کوئی بہتری نہیں آتی ہے. اچھا، آخر میں جو ملک کی معیشت کی حالت ہے اس کے حوالے سے بھی ایک چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے اوپر میں آؤں گا. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، جیل سے گرفتار کر کے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور دوبارہ ان کا جو ہے وہ 14 روزہ ریمانڈ وغیرہ بھی مانگا گیا ہے. اور اس میں جو ہے وہ ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا ہے، مقدمہ نمبر 6 میں گرفتار کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی نئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور اس کے اوپر وہ ان سے تحقیقات وغیرہ کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ چیزیں آگے کہاں جاتی ہیں، پر یہ ایک چیز تو کنفرم ہے کہ پرویز الہی صاحب پریس کانفرنس کرنے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے. اچھا، گورنمنٹ نے جناب کہا کہ ہم نے بجٹ منظور کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، آئی ایم ایف سے اب ڈیل ہو جائے گی. اور شہباز شریف صاحب جو گئے ہوئے تھے پیرس، کچھ دوستوں نے تو ایسی باتیں کی، اس میں سارے دوست قابل احترام دوست شامل ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب نے کوئی کمال سفارتکاری کی اور اس سفارتکاری کے نتیجے میں جناب کو یہ ڈیل ہوگی. حالانکہ ٹوٹل معاملہ یہ ہے کہ ان کی جتنی شرطیں تھیں وہ سب ہم نے مان لی، ایکسٹرا ٹیکس لگا دی، اور ابھی بھی گورنمنٹ انتظار کر رہی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں آئی ایم ایف جو ہے وہ گرین لائٹ دے دے گا اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چل پڑیں گی. اور جہاں تک ٹیکسوں کا تعلق ہے، جو 5 لاکھ بندے کی اگر کسی کی تنخواہ ہے تو وہ تقریباً 91,000 اس کے اوپر ٹیکس لگے گا، اور 22% ٹیکس جناب 2 لاکھ والے کے اوپر ہے، 35% ٹیکس 5 لاکھ والے کے اوپر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وہ جو نیا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے وہ جو تاجر ہیں، جو طبقہ ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو معیشت میں اس طرح حصہ نہیں ڈالتے اکانومی میں، ان کے اوپر لگانے کے بجائے تنخواہ دار طبقے کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا. یہ صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے، جو یہ کہتے تھے کہ ملک ورلڈ بینک کے حوالے کر دیا، آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا. اس وقت پریکٹیکلی آپ کا جو بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی مرضی سے بن رہا ہے. انہوں نے پچھلے دنوں بجٹ بنایا،
IMF نے کہا چلو بھاگ جاؤ, نہیں ہم مانتے. اب دوبارہ انہوں نے اس میں چینجز کیے. اس طرح ہوتا ہے جب IMF کی مرضی سے چیزیں بنتی ہیں. اس کا پریکٹیکل مظاہرہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں IMF کی ڈیل کب جاتی ہے, آگے تھرو ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ حکومت سفارتکاری تو بڑی کر رہی ہے, اور سفارتکاری کا ان کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت وہ ملک جہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں, کشمیر میں جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور پوری قوم کو پتہ ہے. لیکن وہ ان میں اتنی اوڈیسٹی ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. ہمارے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو ساری چیزیں جو کلبھوشن کو پکڑا ہوا ہے, وہ بھی ہم نے دیکھا, پوری دنیا کو دکھایا. لیکن اس حکومت کی سفارتکاری کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مودی صاحب واشنگٹن میں جا کے بائیڈن صاحب کے ساتھ ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں, اور انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات لگاتے ہیں. اور اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کوئی وزیر تقریر نہیں کرتا. کریں نا جی, اس کے اوپر وزیر خارجہ کریں, بلاول صاحب جواب دیں ان کو کہ کیوں آپ ہوتے کون ہیں کہ اس طرح کے الزامات لگانے والے. آپ تو بھارت چلے گئے, وہاں پہ بھی بھارت کے وزیر خارجہ نے ادھر بھی ہمارے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات لگائے, وہاں سے آپ پوری قوم کی سبکی کروا کے آئے. اب امریکہ سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. مذمت کریں امریکہ کی, جو ہے وزیر خارجہ کھڑے ہوں, کیوں نہیں مذمت کر رہے؟ کریں, بائیڈن کی مذمت کریں, مودی کی مذمت کریں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم تو خود اس کا شکار ہیں, دہشت گردی کے. ہزاروں ہمارے شہریوں نے, ہمارے جوانوں نے, افسران نے شہادتیں دی اور آئے روز دے رہے ہیں, اور آئے روز کارروائیاں کر کے اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے بلوچستان کے اندر, وہ سامنے بھی لائے جا رہے ہیں. لیکن الٹا الزامات ہم پہ لگائے جا رہے ہیں. اور یہ پوری حکومت کھڑی ہوتی ہے تو کہتی ہے اوورسیز بے شرم ہے. وزراء کھڑے ہوتے ہیں تو جناب عدالت کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. جو ہی عدالت میں کوئی مقدمے کی سماعت شروع ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ججوں کو اور عدلیہ کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی ان کو کہیں جو جنہوں نے جا کے امریکہ میں جا کے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے حوالے سے ایسی باتیں کی, امریکی صدر کو کہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں بھارت کے, ان کو کہیں, اور وزیر خارجہ اور وزیر اعظم نام لے کے ان کی جو ہے ان کے جواب دیں, اور ان کو کہیں کہ یہ سراسر غلط اور جو ہے نامناسب بیانات ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو ہے بالکل چپ ہیں. اچھا, معیشت کے حوالے سے جو چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے کہ معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے پاکستان کو وزیر معیشت کی ضرورت ہے. جی ہاں جی, یہ ایکسپریس نیوز نے ٹریبیونل کی جو رپورٹ چھاپی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی پاکستان کی معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے ایک وزیر معیشت کی ضرورت ہے. ملکی معاشی معاملات کو تنہا وزیر خزانہ حل نہیں کر سکتا. وزیر خزانہ کی بنیادی ذمہ داری محصولات اخراجات میں توازن قائم کرنا ہوتی ہے, جبکہ معیشت ایک زیادہ پیچیدہ عمل ہے, اور پاکستان کو کامرس, تجارت جیسی وزارتوں کی طرح ایک وزیر معیشت کی بھی ضرورت ہے. ویسے موجودہ حالات میں تو لگتا ہی ہے کہ جو ہے ضرورت ہے, جس نہج پہ یہ لوگ معیشت کو لے کے آگے ہیں. ابھی بھی 80+ جو ہے وزیر مشیر ہیں, اور ابھی ایک نئے وزیر کی ضرورت ہے. وہ آئیں گے تو پھر شاید چیزیں بہتر ہو جائیں. اور واقعی معیشت کو انہوں نے جو ہے الجبرا بنا دیا ہے. پہلے معیشت جو ہے اتنی پیچیدہ نہیں تھی جتنی انہوں نے کر دی, اور جس نہج پہ یہ چیزوں کو لے کے آگے وہ آپ نے بھی دیکھا کہ ایک سال کے اندر کتنی مہنگائی ہوئی, کتنی جو ہے اس میں چیزیں کی قیمت میں کمی ہوئی, تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا, ٹیکسز میں کتنا کمی ہوئی یا کتنا اضافہ ہوا. پوری معیشت کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے, تو یہ تو ان کے واقعی بس کی کام نہیں ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے. اور یہ جو 70-80 وزیر اور مشیر مل کے بھی نہیں کر سکتے کچھ, تو میرے خیال میں پھر خود حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے. کوئی رحم کریں پاکستان کے اوپر, اور کوئی اخبار میں اشتہار دے دیں کہ جناب ایک وزیر معیشت کی ضرورت ہے جو ہمیں ہماری جو ہے معیشت چلا سکے. جو ہم بندہ لے کے آئے تھے آئنسٹائن معیشت کا, اور جو معیشت کی پالیسیاں تھیں زرداری صاحب کی $100 ارب کی, وہ جو کہتے ہیں ان کے پاس فارمولہ ہے, جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. تو جس طریقے سے عمران خان سے وزیر قانون جو ہے عمران خان کا آپ لوگوں نے اپنا وکیل مقرر کر لیا, تو ان سے وزیر خزانہ لے لیں, حماد اظہر صاحب کو لے لیں کچھ عرصے کے لیے, یا شوکت ترین صاحب کو لے لیں. اگر وہ نہیں, ان سے کوئی نہیں اگر لینا چاہتے تو ویسے ہی اخبار میں اشتہار دے دیں, کوئی گریجویٹ لے لیں جو ہے, شاید وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو سنبھال سکے جو اس وقت چیزیں جس نہج پہ پہنچ چکی ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.